الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج ہمارا فہم الصیام کا الحمدللہ دوسرا لیکچر، جو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، ایسے ہی تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، 183، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں خبر دی ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، ضروری ہیں۔ یا ایو، یا یہ حرف ندا ہے، یعنی یہ جس کو آواز دینی ہو عربک میں، یا زیدو یا فلان، اے زید یا اے فلاں، یعنی جس سے اپنی طرف مخاطب کرنا ہو، اس کے لیے یہ لیٹر، یہ حرف ندا بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا ایو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مخاطب کرنا ہے کسے؟ آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، جو مومن بندے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی ہے۔ جب ہم نے کسی کو اہم پیغام دینا ہو، پھر ہم اسے آواز لگاتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہماری بات کو سنیں، پھر ہم اسے اپنی بات شیئر کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میری بات سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور لفظ آمنو اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، اس کے 3 فائدے ہیں، اس کے 3 فائدے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لفظ اللہ تعالیٰ نے آمنو جو بولا ہے، اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلی نسبت غیرت، یعنی اے وہ لوگو اگر تم واقعتاً ہی ایمان رکھتے ہو تو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ جیسا کہ کسی کو بندہ یہ کہتا ہے کہ یار تو اتنا پڑھا لکھا ہے تو میرے اس سوال کا جواب دے، یعنی اگر تو جواب دے گا واقعی تو پڑھا لکھا ہے، اگر جواب نہیں دے گا تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر تم میں واقعتاً ہی ایمان ہے تو تم روزے رکھو گے، اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے، روزے نہیں رکھو گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمانی غیرت دلائی ہے کہ آمنو، اگر تم واقعتاً ہی مومن ہو۔ اور دوسرا، یہ روزے رکھنا ایمانی تقاضا ہے۔ جب انسان مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کا ایمان، اس کا اسلام تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ رمضان کے روزے کو چھوڑنا ایمان میں نقص آتا ہے، کمی آتی ہے، ایمان انسان کے اندر برابر مکمل نہیں رہتا۔ یعنی اگر تمہارے اندر یہ صفت ہے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر یہ واقعتاً ہی صفت ہے، تم اتنے ہی ذہین ہو تو یہ سوال حل کرو، اگر وہ کر دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ذہین ہے، اگر وہ نہیں حل کر سکتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ذہانت کے اندر، اس کی پڑھائی کے اندر کسی قسم کی کمی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو کا الفاظ بولا ہے کہ اے ایمان والو،
روزے رکھو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی اگر نہیں رکھیں گے تو ہمارا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعتاً ہی مومن ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ بمعنی فرض، کہ فرض کر دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، ضروری کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ کیا کہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ روزے کب فرض ہوئے؟ یہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں فرض کیے ہیں۔ یہ ہجری کی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہجری کی تاریخ یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں آپ علیہ السلام نے اپنی 40 سال زندگی گزاری۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی کہ اب آپ نبی ہو گئے۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی کہ آج کے بعد آپ نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مزید 13 سال مکہ میں رہے، یعنی عمر کا حصہ 53 سال۔ 40 سال وہ جب آپ نبی نہیں بنے تھے، جب 40 سال کے ہوئے تو پھر نبوت ملی، پھر 13 سال آپ علیہ السلام مکہ میں ٹھہرے۔ وہاں پھر کافروں نے تنگ کیا، کچھ مجبوریوں کی بنا پر آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ یعنی یہ جو مکہ سے مدینہ جانا ہے آپ علیہ السلام کا یا آپ علیہ السلام کے صحابہ کا، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ وہ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی ہے نا، تب سے وہ تاریخ شروع ہوئی ہے، یعنی 2 ہجری، مطلب ہجرت کے 2 سال بعد، یعنی آپ علیہ السلام مدینہ میں ابھی آئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے، یعنی 2 ہجری مطلب جب آپ علیہ السلام مدینہ میں، مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور ہجرت کیے ہوئے آپ علیہ السلام کو 2 سال ہوئے تھے، مدینہ میں آئے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر روزے فرض کر دیے، مسلمانوں اور مومنوں پر روزے فرض کر دیے تھے۔ تو روزے کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں ہوئے۔ روزے کیسے فرض ہوئے؟ سٹیپ بائی سٹیپ، 3 مراحل ہیں روزے کے۔ جیسا کہ نماز کے بھی 3 مراحل ہیں، اسی طرح روزے کو بھی 3 مراحل ہیں، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کی فرضیت کے بھی 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ آئے تو آپ علیہ السلام بیت المقدس، فلسطین کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا، پہلے فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی۔ یہ دوسرا حصہ۔ پھر تیسرا حصہ کیا تھا؟ دوسرا حصہ یعنی یہ پہلا حصہ تھا کہ جب بیت المقدس سے چہرہ رخ تبدیل کر کے مکہ مکرمہ کی طرف ہو گیا۔ دوسرا رخ یہ تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ناقوس کے ساتھ لکڑی بجا کر، آوازیں لگا کر نماز کے وقت بلایا جاتا تھا کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان سکھلائی گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا، اللہ کے نبی جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، نہ میں نیند میں تھا نہ میں جاگ رہا تھا، یعنی نیند اور جاگنے کے درمیان میں تھا، یہ خواب آیا ہے، اور ایک آنے والے نے مجھے یہ اذان سکھائی ہے اور اقامت سکھلائی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سے لوگوں کو نماز کے وقت ایسے زبانی کلامی بلانا نہیں ہے، بلکہ یہی اذان دیں گے، اور دیں گے بھی میرے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دوسرا حصہ ہے نماز کا۔ تیسرا حصہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام مسجد میں آتے تو آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے، صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے کہ کتنی رکعتیں گزر گئی ہیں، تو پھر وہ اپنی الگ سے اتنی رکعتیں پوری کرتے، اور پھر باقی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ مل جاتے تھے۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا کہ آپ علیہ السلام نے جس حالت میں بھی تھے نماز میں ساتھ مل گئے، پھر جتنی نماز رہ گئی تھی بعد میں ادا کی، تو آپ علیہ السلام کو یہ عمل بہت پسند آیا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے میرے معاذ نے کیا ہے ایسے ہی کیا کرو، جب آؤ مسجد میں امام جس حالت میں ہو امام کے ساتھ مل جاؤ، اور جو باقی نماز رہ جائے وہ بعد میں پڑھو۔ یعنی نماز کے 3 مراحل ہیں، اسی طرح رمضان کے روزوں کے بھی 3 مرحلے ہیں، مرحلہ وار فرض کیے گئے۔ پہلا مرحلہ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یعنی ابتدا جب آپ علیہ السلام یعنی شروع میں رمضان کے روزے کیسے فرض تھے؟ ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، ہر مہینے 3 روزے رکھنے، اور ایک عاشورہ کا روزہ رکھنا، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا۔ پہلے اسلام کے اندر یعنی ابتدائی اسلام میں ایسے روزے فرض تھے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 10 محرم کا ایک وہ روزہ رکھنا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ آ گیا، یہ آیت نازل ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح کے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا تھا کیا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے، روزے کی طاقت رکھتے ہیں یعنی ان کے اندر طاقت ہے، مسافر بھی نہیں ہیں، مریض بھی نہیں ہیں، وہ گھر میں ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت بھی دی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، لیکن جان بوجھ کے نہیں رکھ رہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ اپنے حصے کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دیں، وہ ان کی طرف سے روزہ ہو جائے گا۔ یعنی جو رکھنا چاہے وہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ اپنے حصے کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے۔ یہ دوسرا حصہ تھا، یعنی اختیاری تھا۔ پھر تیسرا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے لازمی روزے کر دیے وہ کیا تھا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آ جائے وہ روزے لازمی رکھے۔ پہلا سٹیپ تھا کہ ہر مہینے میں 3 روزے اور یوم عاشورہ کا سال میں ایک مرتبہ 10 محرم کا روزہ۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ اختیاری تھے روزے، کہ روزے فرض ہیں لیکن جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ اپنے حصے کا فدیہ دے دے۔ پھر تیسرا سٹیپ کیا تھا؟ رمضان المبارک کے روزے بالکل اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک آ جائے وہ روزہ لازمی رکھے۔ اس طرح یہ رمضان المبارک کے روزے ان کی 3 حالتیں ہیں، 3 مراحل ہیں، اس طرح رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ اس کے بعد کتب علیکم الصیام، کہ رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کر دیں گے۔ یہ ہے قرآن سے دلیل۔ حدیث سے کیا دلیل ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، یہ تو قرآن سے جو جس آیت کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں یہ قرآنی آیت کی ایک تفسیر ہے، قرآنی دلیل ہے کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ اب یہ جو ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں، دلیل پڑھنے لگے ہیں، یہ حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتین، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، سچے دل سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی سچا معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور بے شک نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ پہلا ستون ہے اسلام کا۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ستون، چوتھا رکن حج کرنا، 5واں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یعنی یہ دین اسلام کا ایک رکن ہے، ایک ستون ہے۔ ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو بندہ مومن نہیں رہتا، اسلام میں نہیں رہتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزے بھی انہی 5 میں سے ہیں، یعنی یہ ایک فرض ہے، واجب ہے۔ اگر ان کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں تو بندہ مومن اور مسلمان نہیں رہتا۔ روزے فرض ہیں، قرآن کی دلیل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ہے۔ اور حدیث سے دلیل یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو ابھی 5 ارکان والی میں نے آپ کو حدیث شیئر کی ہے۔ اس کے بعد کتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تم پر الصیام روزے،
روزے، الصیام، صیام یہ جمع ہے، پلورل ہے، اس کی سنگولر کیا ہے، اس کی واحد کیا ہے، صوم۔ اب دیکھیں صیام، صوم، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے کہ روزہ کا مطلب کیا ہے، صوم کا کیا مطلب ہے، صیام کا کیا مطلب ہے۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے امساک، رک جانا، یعنی ترک التنقل من حال الی حال۔ عربک میں کہتے ہیں روزے کی تعریف یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہونے سے رک جانا، تبدیل ہونے سے رک جانا، روک لینا۔ جیسا کہ عربیوں کا اگر گھوڑا چلتے چلتے رک جاتا تھا تو یہ کہتے ہوتے تھے صامت الخیل، گھوڑا رک گیا۔ یعنی صوم کا جو لفظی مطلب ہے، لغوی مطلب ہے، اس کا اصل معنی ہے وہ یہ ہے رکنا۔ کس طرح؟ جس طرح کہ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام کیا فرماتی ہیں جب ان کے پاس ان کی قوم والے آئے کہ بغیر باپ کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، نعوذ باللہ، مریم کے اوپر یعنی الزام وغیرہ، وہ تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کیا فرماتی ہیں، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ روزہ کون سا؟ کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اپنے آپ کو کلام سے روکا ہوا ہے۔ یعنی روزے کا مطلب کیا ہے؟ روکنا، رکنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہونے سے رک جانا، اسے کہتے ہیں صوم، روزہ۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے شرعی لحاظ سے، یعنی شریعت میں اس کی کیا تعریف ہے؟ شریعت میں کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، طلوع فجر سے، یعنی جب فجر کی اذان ہوتی اس وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک، اپنے آپ کو کھانے پینے اور باقی جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، باقی جو مفطرات ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن کاموں سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے۔ روزے کی شرعی تعریف توجہ سے سنیں، یعنی روزے کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، طلوع فجر سے، فجر کی اذان سے غروب شمس، سورج کے غروب ہونے تک، مغرب کی اذان تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور باقی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، افطار ہوتا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لینا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ روزہ یہ ہے روزے کی تعریف، یعنی اپنے آپ کو روک لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روزے کی حالت میں رکنے کا حکم دیا ہے، یہ ہے روزے کی اصطلاحی تعریف۔ اس کے بعد ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ من قبلکم، تم سے پہلے، ان لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ من قبلکم سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد یہود ہیں، یہودی، اس سے مراد عیسائی ہیں، اس سے مراد جو بھی یعنی سابقہ امتیں ہیں، سب پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ انہی کی طرح تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو تشبیہ دی گئی ہے، اس میں محدثین نے، مفسرین نے دو مفہوم نکالے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اس میں یہ تشبیہ وقت کی تشبیہ ہے، یعنی جس طرح ہمارے مسلمانوں پر، مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض کر دیے ہیں، اسی طرح جو ہم سے پہلی امتیں تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رمضان میں روزے فرض کر دیے ہیں۔ دوسری اس کی تشبیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے نہیں، بلکہ ایک کیفیت، یعنی جس طرح تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں ویسے ہی سابقہ امتوں پر فرض کیے ہیں، یعنی صرف فرضیت کی تشبیہ ہے۔ یعنی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چاند کی طرح نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاند کو دیکھتے ہیں ویسے ہمارا اللہ نہیں، بلکہ دیکھنے کو تشبیہ دی ہے کہ جتنا کلیئر
تم چاند کو دیکھ سکتے ہو اتنا ہی کلیئر اللہ کو دیکھو گے. یعنی یہ فرضیت ایز اے فرضیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم پر فرض ہیں ویسے ہی ان پر فرض ہیں. باقی ان کا وقت، ان کا ٹائم، ان کے احکام، ان کے مسائل، ان کا یعنی جو روزے کے معاملات ہیں وہ اور تھے اور تمہارے اور ہیں. جو پہلی تشبیہ والوں کی دلیل ہے ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت دغفل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عیسائیوں پر 30 روزے فرض تھے. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پر رمضان المبارک میں 30 روزے فرض کیے ہوئے تھے. ان کا کوئی ایک سردار تھا، وہ بیمار ہو گیا. عیسائیوں نے پھر نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے تو ہم 10 روزے مزید رکھیں گے، یعنی ہم 40 روزے رکھیں گے. 30 روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فرض ہیں، اور ان کا سردار ہے، ان کا کوئی بڑا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کی شفا یابی، اس کی صحت یابی کے لیے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے صحت دے دیتا ہے ہم 10 روزے اور رکھیں گے. 40 ہو گئے. پھر ان کا ایک اور سردار ہے، ایک بندہ ہے جس نے گوشت کھایا اور گوشت کھانے سے اس کا منہ خراب ہو گیا. اس نے گوشت کھایا اور گوشت کھانے سے اس کا منہ خراب ہو گیا. پھر انہوں نے نظر مانی کہ مزید ہم 7 روزے رکھیں گے، مزید 7 روزے رکھیں گے. تو کتنے ہو گئے؟ 47 روزے ہو گئے. 47. پھر یہ ایک روزہ رمضان سے پہلے رکھتے تھے شک کی بنا پر، یعنی جب شعبان کی ابھی 28 29 ہوتی تھی تو یہ ایک روزہ مزید رکھ لیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں ہے، احتیاطاً رکھ لیتے ہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں. ایک روزہ رمضان کے شروع میں رکھتے احتیاطی، اور ایک رمضان کے لاسٹ پر رکھتے کہ ہو سکتا ہے آج عید نہ ہو، روزہ ہو، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، عید اگلے دن کر لیں گے، کنفرم 30 روزے کر لیں، پھر ہم عید کر لیں گے. یعنی اس طرح 39 ہو گئے. اور اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنے یعنی 49 سے 50 روزے انہوں نے کر لیے. 30 روزے فرض تھے، 10 نظر کے مانے، 39 پھر 7 مانے اس کے، پھر رمضان کے شروع میں اور آخر میں، اس طرح کر کے یہ روزے انہوں نے کرتے کرتے 50 کر لیے تھے. پھر جب گرمیوں کا موسم آیا، روزے نہیں رکھے جا رہے تھے کہ اب گرمی اتنی زیادہ ہے اور اپنے اوپر 50 روزے ہم نے فرض کر لیے ہیں، اب یہ کیا بنے گا. پھر انہوں نے کیا کیا، ان روزوں کو موسم بہار میں یعنی ٹھنڈے میٹھے موسم میں، نہ گرمی نہ سردی، ایسے موسم میں اپنی ہی مرضی سے روزے کو بڑھاتے بھی گئے روزوں کو، اور اپنی مرضی سے موسم بھی تبدیل کرتے گئے کہ جب یہ ٹھنڈا میٹھا موسم ہوتا، نہ سردی نہ گرمی، پھر انہوں نے 50 روزے ان دنوں میں کر لیے. اس طرح ان کے یہ 50 روزے ہو گئے تھے، حالانکہ ان پر 30 روزے فرض تھے. اور باقی جو فرضیت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیے ہیں ایسے ہی تم پر بھی فرض کر دیے ہیں. فرضیت کیا ہے؟ یعنی جس طرح ہمارے اوپر 30 روزے فرض ہیں ایسے ہی پہلی امتوں پر 30 فرض تھے. جیسے کہ عیسائیوں کے بارے میں دلیل آئی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے 50 روزے کر لیے تھے، اور اپنی مرضی سے پھر گرمیوں سے آگے موسم خزاں میں لے گئے تھے، موسم بہار میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کیوں کہا کہ جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی تم پر فرض کر دیے گئے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی کیوں فرمایا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح سابقہ امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے ایسے ہی تمہارے اوپر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ وہ اس لیے اس کے اندر 2 فائدے ہیں. 2 فائدے تسلی کے لیے، یعنی کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ سختی کی ہے یا یہ روزے فرض کیے ہیں یا بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہمارے اوپر ہی فرض قرار دیا ہے، پچھلی امتوں پر تو ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو موج میں تھی، وہ تو آسانیوں میں تھی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی کے لیے کہ جس طرح تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تمہارے اکیلے کے اوپر نہیں، بلکہ تم اکیلی امت محمدیہ نہیں ہو جن پر یہ روزے فرض کر دیے، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ایسے ہی روزے فرض تھے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے
تسلی کے لیے، یعنی جیسے کام کی تسلی دینے کے لیے ہم کہتے ہیں نا، یہ آپ اکیلے نہیں کام یہ کریں گے. جب ہم کسی کام سے تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم یہ اکیلے ہی کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، بلکہ کوئی تسلی دینے والا کہتا ہے نہیں، جس طرح آپ کر رہے ہیں اسی طرح آپ کے جو ساتھ والے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو پھر ہمیں مزید تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ سابقہ امتوں پر بھی ایسے ہی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے جس طرح تم پر روزے فرض کیے ہیں. یہ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر فضائل کیے ہیں، فضیلتیں، جس طرح سابقہ امتوں کو فضیلتیں دی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بھی تمام فضیلتیں ویسے ہی رکھی ہیں. کوئی مت سمجھے کہ سابقہ امتوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے ہیں، ان کے لیے یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور ہمارے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ان لوگوں پر روزے فرض تھے ویسے ہی آپ پر بھی فرض ہیں. جس طرح وہ رمضان کی روزوں کی فضیلت اور فوائد سے مستفید ہوتے تھے، ایسے ہی امت محمدیہ بھی. اور واقعتاً ہی رمضان المبارک کے روزے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، 700 گنا تک ہے. لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. یعنی جب کسی سے انعام لے رہے ہوتے ہیں نا، کوئی انعام لمیٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اسے پرنسپل نے 300 دیا ہے، اسے 500 دیا ہے، اسے 1000 دیا، معلوم ہوتا ہے. اور ایک لڑکا زیادہ ہی پڑھنے والا ہوتا ہے تو پرنسپل اسے اتنا کہہ دیں کہ اس کا انعام چھوڑ دو، اس کا انعام میرے ذمہ، میں اسے دوں گا جو مرضی، میں خوش کروں گا اسے. تو کتنا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان سے کچھ الگ ہی انعام ملنے والا ہے، یا اس ذہین لڑکے کو یا اس پوزیشن ہولڈر کو کوئی اچھا ہی انعام ملے گا. اسی لیے تو اگر یہی دینا ہوتا تو پرنسپل ابھی دلوا دیتے، ابھی سب لڑکوں کے ساتھ اس کا انعام ہو جاتا. اس سے الگ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس کی ویلیو الگ ہے. اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں کا اجر واضح کر دیا کہ ان کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ہے. لیکن جو رمضان المبارک کا اجر ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے رمضان المبارک کو الگ کر دیا. اور واقعتاً ہی رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے الگ کیوں کیا ہے؟ اس کے اندر 2 خصوصیتیں ہیں. 2 خصوصیتوں کی بنا پر جو کسی اور نیکی میں نہیں ہے، وہ 2 خصوصیتیں وہ صرف رمضان کے اندر ہے. کون کون سی؟ ایک خصوصیت کہ رمضان المبارک انسان کو نفسیاتی خواہشات سے، انسان کو شہوات سے اپنی جو ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی اپنی نفسی خواہشات سے روزہ روکتا ہے. اور کوئی عبادت نہیں روکتی، صرف نماز ہے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی جو روزہ ہے انسان کو بے حیائی سے، فحش چیزوں سے، شہوات سے روکتا ہے. اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتا ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، رکوع سجدہ جب انسان کر رہا ہوتا ہے، انسان زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی فقیر کو یہ مال دے رہا ہے. انسان حج کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا، پتہ ہے یہ بندہ حج کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی نیکی ہے وہ ظاہری نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو رمضان کا روزہ ہے یا کوئی بھی روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، یعنی روزہ جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتا ہے. جب انسان نے روزہ ہوتا ہے تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے روزہ مجھے خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، تو اس کا اجر بھی پھر میں ہی دوں گا. اس لیے رمضان المبارک کو دوسری عبادات سے اس وجہ سے خصوصیت حاصل ہے. یہ تھی آج کے ہمارے آیت جو سورہ بقرہ کی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں، اس کی تفسیر اور جو میں نے آؤٹ لائن آپ کو گروپ میں شیئر کی ہے، یقیناً وہ سارے سوالوں کا اس میں جواب موجود ہے. اور یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اور اسی آؤٹ لائن کے لحاظ سے، یعنی جو سوال میں نے آپ کو گروپ میں شیئر کیے نا، ان کے جواب آپ اس لیکچر میں، اگر تو ابھی آپ نے نوٹ کر لیے ہیں تو بہت اچھا، ویل ڈن. اگر نہیں تو جو آپ کو اس کے بعد ایک ویڈیو کا لنک شیئر کیا جاتا ہے، آپ اسے سنیں جب بھی آپ کو فرصت ملے. کچھ ہیں بہنیں، کچھ ہیں ایسے بھائی جو اس وقت اویلیبل نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس کوئی پڑھائی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں، ٹیوشن کے بچے ہوتے ہیں. پھر وہ کیا کریں کہ بعد میں جب سنیں تو یہ دیکھا کریں، غور کرا کریں ان سوالوں پر کہ یہ سوال جو لیکچر میں آؤٹ لائن میں آیا تھا نا، اس کا جواب کہاں ہے، یہ کہاں ہے. کیونکہ
یہ بھی میں آپ کو